اور آج کے درس میں ذکر ہے کہ اپنے وہ لوگ جو مشرک ہیں اور مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، اگرچہ وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ان آیات کا واقعہ شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے معاملے میں برادری کے کسی فرد کا کہنا نہیں مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وجہ سے اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے، اور آپ کا کافی اپنے چچا کی طرف جھکاؤ تھا، اور آپ کی بڑی کوشش بھی تھی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائیں تو آپ کوشش کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے کہ کسی طرح ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، تو مجھے کل قیامت کے دن شفاعت کا موقع مل جائے گا اور یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ مرض وفات میں جب ان کا آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اصرار فرمایا، بار بار اپنے چچا کو دعوت دی کہ اے میرے چچا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اللہ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، آپ کی بخشش کی دعائیں کروں گا۔ مگر ابو جہل وہاں موجود تھا اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھا، تو ابو جہل بول اٹھا کہ کیا آپ مطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی پرواہ کیے بغیر بار بار اپنے چچا کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ ایک بار آپ کلمہ پڑھ لیں، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، کل قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا سفارشی بنوں گا، میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دیتے تو ابو جہل کہتا کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ یہاں تک کہ ابو طالب نے اپنا آخری کلمہ یہی کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرنا چاہتا ہوں۔ اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ میں اپنے چچا کے لیے برابر استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ کی طرف سے منع نہ کر دیا جائے۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ روک دیں گے تو پھر میں اپنے چچا کے لیے استغفار نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس آیت میں روک دیا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں کو کفار اور مشرکین کے لیے دعائے مغفرت سے منع کر دیا، اگرچہ وہ آپ کا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں ایک اصول ہے میرے دوستو، ذہن میں رہے، اگر آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار یا مشرکین اور کفار
آپ ان کے لیے ان کی زندگی میں اگر وہ زندہ ہیں آپ ان کے لیے اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے اور یہ اسلام لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیں، اس لیے آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ ان کے اللہ گناہ معاف کر دے، یہ ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی کفر کی حالت میں مر گیا یا شرک کی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے دعائے استغفار کرنا، دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس پر کچھ لوگوں کو یہ شک ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے مشرک اور کافر باپ کے لیے بہت دعائیں کرتے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو دوسری آیت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، یہ کسی نبی کی شان کے موافق نہیں ہے اور نہ ہی ایمان والوں کی شان کے موافق ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، بعد اس کے کہ آپ پر واضح ہو چکا کہ ان کے لیے